دیکھیے پیارے بھائیو، آج یہ کس طے قدر کر عمل لیں، کیا ہے؟ جتنے یہاں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں، آگے بڑھائیں کہ سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی آپ چیز دیکھیں کہ کوئی حدیث پاک بیان کر رہا ہے، تو جب تک آپ اس کو کنفرم نہ کر لیں کسی عالم دین سے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، میرا مشاہدہ ہے کہ وہ لکھنے والے اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ جھوٹی بات بھی لکھتے ہیں اور حوالہ بھی دیتے ہیں کسی حدیث کی کتاب کا، اور حدیث نمبر بھی لکھتے نمبر ہیں، بھی، پیج نمبر بھی. لیکن وہ ہوتی ہی نہیں. تو میرے ہاتھ جوڑ کے میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کبھی بھی کوئی حدیث آئے تو بغیر تحقیق کیے اس کو آگے مت بڑھائیے گا. اس فرمان کو ضرور یاد رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے غلط جھوٹ منسوب کرے بات، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. یہ اتنی سخت وعید ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی بات من گھڑت بات ہوتی ہے اس کو وہ آگے کر دیتے ہیں بغیر تصدیق کے. لیکن ایک اور مرحلہ بھی ہے آگے کا کہ وہ علماء سے پوچھتے ہیں. آپ تو چونکہ رابطے میں نہیں ہیں اتنا لوگوں سے، تو آپ تک یہ بات نہیں پہنچتی. وہ علماء سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل دیں، اس کا ریفرنس دیں، اور بتائیں جلدی سے کہ کہاں لکھی ہے. اب کوئی حافظ الحدیث تو ہے نہیں کہ وہ فوراً سے جو ہے وہ حدیث یاد آ جائے کہ لکھی ہے یا نہیں، یا پھر اس کی سند پر کلام ہے، پھر اس کا سیاق سباق کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ رائج ہو گئی ہمارے. جو کہتے ہیں ہمارے حافظ صاحب نے کہ فوراً لکھ دیتے ہیں ہم کو، فوراً اس کی دلیل دو. ابے بھائی دلیل جس نے لکھا ہے اس سے مانگنا. اس میں عالم کا قصور کیا بیچارے کا؟ اب اس میں بلال کا قصور تو نہیں ہے نا کہ آپ اس سے پوچھتے ہو بیچارے سے، خواہ مخواہ تنگ کرتے ہو بلال کو.